وقتوں کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ ملک کی سلامتی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو پاکستان ہے، یہ اس کی بقا کی جنگ ہے، وفاق پاکستان کی جنگ ہے، جس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آگے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سب کو اس سمت میں آگے چلنے کے لیے جہاں پر جو ہے اس کی حمایت کی ضرورت ہے کرنے کی، دوسری طرف جو ہے جو آئی ڈی پیز ہے ان کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بھی سب کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا، اور یہ جتنا لمبا عرصہ ان کو یہاں پہ گزارنا ہے یا تھوڑا عرصہ گزارنا ہے، ان کو پوری سپورٹ ملنی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی نیڈ سیلف اور دوسری پارٹیوں سے مل کر یہ قدم کرے گی۔ آپ اس کی اگر تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر ایک خاندان کے لیے نقدی کی شکل میں بھی 25-25 ہزار روپے جو ہے یہ وزیر اعظم کے اسپیشل فنڈ سے دیے جائیں گے۔ لیکن آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی جو یہ لوگ جو وہاں پر ہیں آئی ڈی پیز، اس میں سے کوئی 75-80% جو ہے یہ لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور جو باہر ہے خیموں میں وہ تعداد جو ہے وہ کوئی 20 سے 25% ہے۔ چنانچہ پوری محبتوں کا یہ جو ہے اس پہ کیا جا رہا ہے مجرب، لیکن بات مینٹیبلٹی کی ہے کہ اس کو مینٹین کیا جائے، اور انشاءاللہ جو ہے ان کو مینٹین کرنا ہمارے فرائض کا حصہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو افغانستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر ایک وقت میں آئے تھے تو اس وقت بھی تو ان کی دیکھ بھال کی تھی، اور یہ لوگ جن کا اپنا ملک ہے، اپنے بچے ہیں، اپنی بہنیں ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ ان کی جگہ اپنی ہی ہونی چاہیے، بلکہ کل تو وہاں پر جی جہانگیر بھائی صاحب، میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا، چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ہم نظر ڈال رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کو، خصوصاً ان ڈیولپمنٹس کو جو کہ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس اور مشاورت کا عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جمہوری عمل کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ امریکہ کی جنگ کو اسی جوش، اسی جذبے، اسی والہانہ خود سپردگی کے ساتھ لڑنے کا مینڈیٹ اس کے اندر نہیں تھا، اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے تھی۔ میثاق جمہوریت پہ عمل درآمد پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اس پہ عمل ہوگا، یہ A to Z ان کے منشور کے اندر ہے جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی بالادستی کے تاثر کو زائل کرنے کی کوئی شعوری یا غیر شعوری کوشش نہیں کی گئی۔ ڈرون اٹیکس جتنے مشرف کے 7 سالہ دور میں نہیں ہوئے، جتنے اب 1.5 سال کے اندر ہو چکے ہیں، جتنے بندے اس میں آئیے ہم پوچھتے ہیں جنرل سیکریٹری صاحب سے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ صرف تاثر نہیں ہے، اب یہ سارے تانے بانے ہم نہیں بنتے، چلیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ صدر عالی مقام امریکہ میں ہے، $1.5 ارب کی امداد کا پیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے، ادھر سے رات 11 بجے ایک تقریر ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی، اگلے دن آپریشن شروع ہو جاتا ہے، 3 دن بعد آپ پارلیمنٹ بلاتے ہیں، پھر اسمبلی، پھر کانفرنس، اور پھر یہ چیز میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ حقائق اپنی جگہ ہیں یا نہیں ہے؟ جی جہانگیر بھائی صاحب، یہ جو آپ نے بات سنی اپنے عرفان صدیقی صاحب کی، آپ کس طرح سے جواب دیں گے کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہو رہی ہے، یہ جو تاثر ہوتا ہے کہ امریکن انفلوئنس کے زیر سایہ اقدامات لیے جاتے ہیں، کیا یہ غلط ہے یا اس میں کچھ حقیقت ہے، محض فسانوں کی شکل میں یہ تبصرے کیے جاتے ہیں؟ آپ کیسے جواب دیں گے بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ یس، میں جواب دیتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی، اور میرا جواب یہ ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں، نہ ہی ہم کسی ملک کے دشمن ہیں، ہم جو ہے پاکستان کے عوام کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں ہم، پاکستان کے عوام کے جو ہمیں ہر دفعہ اقتدار میں لے کے آتے ہیں، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کی عزت اور ان کی سلامتی کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ ہر دفعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ کوئی اگر کسی کا یہ تاثر ہے کہ یہ کہیں باہر سے آئی ہے تو یہ تاثر میرے خیال میں اتنا درست نہ ہوگا۔ یہ جو دہشت گرد تھے یہ تو آگے تھے بنیر تک، یہ تربیلہ ڈیم تک آگے تھے، آگے سے اسلام آباد میں لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے ہیں، اور اس لیے یہ جو عمل ہے یہ ایک خالصتاً دیسی عمل ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ یہاں پر جو لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں وہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بتائیں اس کے علاوہ کون سا راستہ ہے۔ اگر ان کو نہ روکا جائے اور ان کو پیچھے نہ دھکیلا جائے تو پھر یہ اگر آگے اسلام آباد تک
تو پھر یہ پیش قدمی کے نتیجے میں جتنے لوگ غریب لوگ تو شاید پھر اپنے دفاع کے لیے میدان میں ہدف آئے ہیں، لیکن یہ جو محلوں والے لوگ ہیں ان کے محلوں پر سب سے پہلے وہ قبضہ کر لیں گے، ان کی جائیدادوں پر اور بڑی ان گاڑیوں پر جن کے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے سارا دن گھومتے پھرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کی سلامتی اور وفاق پاکستان کی ہے جو یہ لڑی جا رہی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو وہ یہ بات نکال دے، ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک۔ ہو سکتا ہے کئی چیزوں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہو، کئی چیزوں پہ عرفان صدیقی صاحب آپ نے بات سنی، جہانگیر بدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے اور پاکستان کی لڑی جا رہی ہے، ان کی بات سنی آپ نے، کیسے آپ جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیے جی، یہ جنگ جو ہے یہ ایک پہلو ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ میں تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک کنسنسس پایا جاتا ہے، کسی کو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایسا ہوتا ہے، ان کی حکومت نے یہ اقدام کیا، اللہ کرے کامیابی ہو، اللہ کرے امن ہو، اللہ کرے شورش پسند ختم ہو، یہ ایک پہلو ہے۔ میں نے بہت سی اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، وہاں کیا پیش رفت ہوئی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر عوام ان کی سیاست کا سرچشمہ ہیں، اور یقیناً ہیں، اور جہانگیر بدر صاحب جیسے شخص کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ عوام کے اندر رہتے ہیں، صبح و شام عوام کی باتیں سنتے ہیں، ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک ان کا اوڑھنا بچھونا عوام ہوتے ہیں۔ عرفان صدیقی کو اور جاوید ملک کو ایک طرف چھوڑ دیں، یہ خود وہ عوام جو کچھ کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس آپریشن کی مخالفت کون کر رہا ہے، حمایت کون کر رہا ہے۔ آپریشن آپ نے ٹھیک کیا، 100 بسم اللہ آپ کر دیں اور اللہ کرے کامیابی، ہم سب چاہتے ہیں کامیابی اس میں۔ کون چاہتا ہے کہ ریاست کی ریٹ ناکام رہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ریاست کی ریٹ قائم ہو، اور وہاں بھی قائم ہو جہاں 12 مئی کے مقتولین کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کون تھے، اور قاتلوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون، وہاں بھی ریٹ قائم کریں، اور ہر اس جگہ ریٹ قائم کریں جہاں آپ کی ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ امریکہ کی اطاعت، اور امریکہ کے ساتھ کوئی نہیں کہتا کہ جا کے وہاں جھنڈا لہراؤ، وہ دنیا کی سپر پاور ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ اچھے مراسم رکھیں، تعلقات رکھیں، لیکن فرمانبرداری میں، اطاعت میں اور خدمت گزاری میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور دوستانہ تعلقات کچھ اور نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کہنے سے، دلیل سے یا لیکن امریکہ ابھی اگر امریکہ آپ کو ایڈ دے رہا ہے، آپ کی جو آئی ڈی پیز ہیں، جو ہمارے ڈسپلیس پرسنز ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ آپ کو ریلیف فراہم کر رہا ہے، وہ آپ کے تمام جو فرینڈز آف پاکستان فورم کے تحت آپ کے ملک کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں تو مثبت ریلیشن شپ کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ ریلیشن شپ کی نشانی نہیں ہے، وہ دے رہا ہے، وہ انڈیا کو بھی بہت کچھ دے رہا ہے، انڈیا کو دنیا کی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایسے ہی قائم ہوتی ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ چونکہ ہمیں $1.5 ارب وہ دے رہا ہے، اس لیے اگر اس کے ڈرون آتے ہیں اور ہمیں مار جاتے ہیں تو ہم نہیں بولتے۔ لیکن یہ ان چیزوں کو یکجا کر کے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یکجا کرتے ہیں، ڈرونز جو ہیں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، نہیں سیپریٹ ایشو، وہ کیسے، اس سے کیا لنک ہے اس کا لنک یہ ہے نا، جب آپ یہ تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ نو کوئی فلاح و بہبود، آج بھی ان کی سٹوری آ رہی ہے جی کہ ہم جو پیسے دیتے ہیں یہ تو اپنے ایٹم بم بنا رہے ہیں اور ایٹمی اسلحہ خانہ بڑھا رہے ہیں، ان کو کوئی آپ پہ وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ کیسے ملا دیتے ہیں، یہ دلیل یہ دی جاتی ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ جی اب ہم ڈرون اٹیکس پہ احتجاج کریں، ہم بولنا شروع کر دیں، ہم ان کے چیلنج کرنا شروع کر دیں، ہم ان کی سپلائی لائن، میری بات سن لیں نا، ہم ان کی سپلائی لائن بند کر دیں، تو ہم کہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ یا تو یہ دلیل دیں کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے امریکی امداد چاہیے، اور امریکی امداد کے لیے ہم ہر وہ کام کریں گے جو چوبارے۔ بڑے احترام کے ساتھ میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا اس انالیسس پر، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے امریکہ، اس کو بالکل اس کو لنک کرنا چاہیے ڈرون اٹیک سے۔ ڈرون اٹیکس کو تو ہماری حکومت ہر وقت کنڈیم کرتی آئی ہے۔ کہاں کنڈیم کرتی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں جہانگیر بدر صاحب سے، پچھلے 15 اٹیکس میں اگر ایک دفعہ بھی کنڈیم کیا ہو تو میں دستبردار ہو جی۔ جہانگیر بدر صاحب، آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بات سنی آپ نے جہانگیر بدر صاحب کی، آپ جواب دیجئے گا۔ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ، آئی ریسپیکٹ ہز آئیڈیا۔ عرفان صاحب کے، صدیقی صاحب کے جو خیالات ہیں ان کی میں عزت کرتا ہوں، لائق آدمی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کروں، بات یہ ہے کہ آج کی دنیا گلوبل ورلڈ ہے، ملکوں کے ساتھ ریلیشن ہیں، ہوتے ہیں، ملکوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا دنیا میں رہتے ہوئے آج کی دنیا میں اتنا بڑا کھیل نہیں ہے۔ پاکستان بھی کبھی اس قابل تھا، ہم کئی ملکوں کی مدد کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ صدر پاکستان شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جوائنٹ ہاؤس سے